السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سپارہ نمبر پہلا، آیت نمبر 5، سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے سیدھے رستے دیکھنے کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ یعنی ہر انسان کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہدایت کی دعا مانگو، کیونکہ سورہ فاتحہ ہم دن میں 5 وقت کی نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ پھر ہر نماز کی رکعت اتنی زیادہ، پھر ہر رکعت میں علم شریف الگ سے، پھر ہر رکعت میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط مستقیم کہتے کس کو ہیں؟ پہلی بات، اس کے بارے میں مختلف قول موجود ہیں علماء حضرات کے۔ ایک حضرات کہتے ہیں کہ صراط مستقیم کا مطلب ہے بالکل سیدھا راستہ، جس میں کوئی ٹیڑھ نہ ہو، جس میں کوئی کجی نہ ہو، جس میں کوئی پھیر پھار نہ ہو، اس کو کہیں گے صراط مستقیم۔ کچھ حضرات نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک سیدھا رستہ ہے جس کے دونوں طرف دیواریں ہیں، اور اس رستے کے اینڈ پر کوئی بندہ کھڑا ہوا کہہ رہا ہے کہ بھئی سیدھے چلے آؤ۔ پھر اس دیواروں کے اندر ایک دروازے ہیں، ان دروازوں پر پردے لٹکے ہوئے ہیں، اور جب کوئی بندہ پردہ ہٹا کر دروازے کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے تو پھر پکارنے والا کہتا ہے کہ ادھر نہیں جاؤ، ادھر آؤ، سیدھا رستہ اس طرف ہے، اس طرف آؤ۔ تو یہ مطلب ہوا صراط مستقیم کا۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ صراط مستقیم کی مثال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ کسی نے پوچھا حضرت عمر سے کہ صراط مستقیم کیا ہے، استقامت کیا ہے، ہم استقامت کیسے اختیار کریں صراط مستقیم پر؟ صراط مستقیم ہے کیا؟ تقویٰ ہے کیا؟ اس کے بارے میں انہوں نے ڈیٹیل میں بتایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پہاڑ ہو جس میں بہت ہی پتلا رستہ ہو، اور اس رستے کی حالت یہ ہو کہ اگر تھوڑا سا بھی پاؤں ادھر ادھر ہو جائے تو بندہ کھائی میں گر جائے۔ پھر رات کی تاریکی میں آپ کو یعنی اس راستے پر سفر کرنا پڑے تو آپ کیسے سفر کرو گے؟ ظاہر ہے آپ کا ہر قدم احتیاط سے اٹھے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک قدم بھی ہمارا ادھر سے ادھر ہوا تو کھائی میں گر جائیں گے۔ تو پھر اتنی احتیاط سے چلنے کا نام تقویٰ ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم سے مراد اسلام کا رستہ ہے، اسلام کا طریقہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک رستہ دے دیا کہ اس طرف آ جاؤ، اور یہ رستہ آپ کو سیدھا جنت تک لے کر جائے گا۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے جنت بنائی تھی تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے چاروں طرف سے ایک باؤنڈری لائن دے دی تھی۔ اس باؤنڈری لائن میں کیا تھا؟ اس میں تھا تکلیف، مشقت، پریشانی، غم اور الجھن، یہ ساری چیزیں، ان قربانیاں، تکلیفیں، ان ساری چیزوں کی باؤنڈری دے دی اللہ تعالیٰ نے جنت کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی، پھر اس کی باؤنڈری دے دی۔ اس کی باؤنڈری کیا تھی؟ عیش و عشرت، آرام، سکون، کھانا پینا، عیش کرنا، کوئی بے فکری کی زندگی، دل چاہی زندگی کی باؤنڈری دے دی جہنم کو۔ اب اگر جنت میں جانا ہے تو ان باؤنڈری کو کراس کرنا پڑے گا، ان چیزوں کو پیچھے چھوڑنا پڑے گا، جس میں ان ساری تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ کیسے؟ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ یہ کام کرو، یہ کام اس طرف، کام کی طرف آؤ۔ مثال کے طور پر ہم سارے کاموں کو چھوڑ دیں، ایک نماز کو لے لیتے ہیں، نماز پڑھو، نماز کی طرف آؤ۔ تو آپ دیکھو، نماز پڑھنا، دن میں 5 وقت پڑھنا اور اپنے ٹائم پر پڑھنا ایک بہت بڑا کام ہے۔ پھر نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہو رہی ہے۔ آپ سفر میں ہو تب بھی آپ کو نماز پڑھنی ہے، اگر آپ بیمار ہیں تب بھی آپ کو نماز پڑھنی ہے، آپ کھڑے نہیں ہو پا رہے تو بیٹھ کر نماز پڑھیں، آپ بیٹھ نہیں پا رہے ہیں تو اشاروں سے نماز پڑھیں، لیکن نماز کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہو پا رہی۔ تو آپ دیکھو کہ یہ اس چیز پر استقامت اختیار کرنا کتنا مشکل ہے، اس چیز پر قائم ہو جائے۔ پھر ابھی روزے آ رہے ہیں، رمضان ہے، سال میں 1 مہینہ رمضان کا آتا ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہوتے ہیں اور استقامت سے رکھنے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ابھی تو رمضان پھر بھی ٹھیک ہے، ٹھنڈے دنوں میں آ رہا ہے، بس چھوٹے دنوں میں آ رہا ہے، لیکن کتنے بڑے بڑے دنوں کے روزے بھی رکھے ہیں الحمدللہ، کتنی گرمیوں کے دنوں میں بھی روزے رکھے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ چیز، رمضان تو پورے سال میں گھوم رہا ہے نا، سردیوں میں بھی آ رہا ہے، گرمیوں میں بھی آ رہا ہے، لیکن اس کو پابندی کے ساتھ رکھنا، یہ استقامت ہے۔ تو اس طرح ہر عمل میں استقامت کرنا، یہ سیدھے راستے کی طرف لے کر جاتا ہے، یہ صراط مستقیم ہے جو سیدھا جنت کی طرف لے کر جاتا ہے، اور جنت کی طرف آنے والا، صراط مستقیم پر چلنے والا کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا، کبھی بھی ٹیڑھا نہیں ہوگا۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ صراط مستقیم کے لیے طلب کرنا، ہدایت طلب کرنا کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یہ ہر بندے کو کرنا چاہیے۔ یہ نہیں، اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم خدا نخواستہ کافر ہیں، یا ہمیں خدا نخواستہ معلوم نہیں ہے، یا ہم گمراہ ہیں، نہیں، یہ مقصد نہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم پیدا اسلام پر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں موت تک اسلام پر قائم رکھے، مرنے کے وقت بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کلمہ نصیب کرے،
پھر جو ہم عمل کر رہے ہیں نیک عمل، اس پر بھی اللہ تعالیٰ استقامت نصیب کرے، سیدھے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس پر استقامت عطا فرمائے اور سیدھے راستے پر جم جانا. ایسے نہیں کہ ایک بندے نے کیا کیا کہ سارا دن عبادت کی، پھر ساری رات عبادت کی، دوسرے دن پڑھ کر سو گیا، نہ اس نے دوسرے دن نماز پڑھی، نہ اس نے کوئی عبادت کی، نہ اس نے اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا. یا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، سیما بھی فطرت ہوتی ہے ان کی، وہ کچھ دن تو عبادت کر لیتے ہیں لیکن پھر نہیں کر پاتے ہیں. تو یہ ایک انسانوں کی طبیعت پر بھی منحصر ہے. انسان کی جو طبیعت ہوتی ہے نا، قلب جس کو کہتے ہیں، قلب یعنی دل. اگر گول کاف سے قلب لکھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے دل. اسی قلب کا بڑے کاف کے ساتھ لکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کتا. کیا سوچیں انسان کیا ہے. انسان کا دل اگر دنیا کی طرف دھڑکنے لگے اور دنیا کی خوشیوں کی طرف جائے تو وہ ایک نفس کا غلام اور کتا بن جاتا ہے. لیکن یہی دل جب اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے اور عاجزی اختیار کرتا ہے تو دل تو اللہ کا گھر ہے، اس لیے وہ اللہ کی طرف آتا ہے. اس لیے کہتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو سیدھے رستے پر قائم رکھ. تو قائم رہنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. چلا ہم کو ان لوگوں کے رستے پر جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کے رستے پر جن پر تو نے غضب کیا. اب جن پر انعام کیا اور جن پر غضب کیا، اچھا یہ کون لوگ تھے؟ ہمیں سیدھے رستے پر تو چلنا ہے، لیکن کن لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا؟ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا؟ تو وہ لوگ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ، سیدھے رستے پر چلنے والے. اور ہم کو انہی کے رستے کو اپنانا ہے اور انہی کے رستے پر چلنا ہے. تو ہم کو کن کا رستہ چاہیے؟ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے نعمت کی. اور سب سے بڑی نعمت اسلام کی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہدایت کا نور ہے جو اس رستے کی طرف لے کر جاتا ہے. تو ہم کو اس رستے کی طرف یا اللہ چلا جن لوگوں پر تم نے انعام کیا، یعنی اس سے مراد مسلمان ہیں، نہ کہ غیر المغضوب، نہ کہ ان لوگوں کے رستے پر چلیں ہم جن پر تو نے غضب کیا، علیہم ولا الضالین، نہ ہی ان لوگوں کے رستے پر جن کو تو نے گمراہ کیا. اب جن پر غضب کیا اور جن کو گمراہ کیا سے کیا مراد ہے؟ جن پر غضب کیا سے مراد یہود ہے. یہود وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے غضب کو بار بار پکارا ہے، اللہ تعالیٰ کے غصے کو بار بار پکارا ہے. اور یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو ایک دن میں نہ جانے کتنے نبیوں کو قتل کیا. یہ وہ لوگ تھے جو نبیوں کے سامنے آ کر نبیوں سے جھگڑتے تھے، نبیوں کو قتل کرتے تھے، ناحق کرتے تھے، حق ماننے سے انکار کرتے تھے. یہ وہی یہودی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پہچان جاتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن کبھی بھی ایمان نہیں لے کر آئے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم سب سے افضل ہیں، ہم دوسروں پر ایمان کیوں لے کر آئیں، ہم یہودی سب سے افضل ہیں. تو یہودی یہ کہتے تھے کہ ان پر اللہ کا غضب اس لیے ہوا کہ وہ ہٹ دھرم تھے. ان کو جس کام سے روکا جاتا تھا وہ کرتے تھے، اور جس کام کو کہا جاتا تھا یہ کرو وہ نہیں کرتے تھے. تو یہ ان کی فطرت میں ایک سرکشی موجود ہے. اس لیے سرکش اگر کوئی بچہ ہوتا ہے نا تو اس پر ماں باپ غصہ کرتے ہیں، غضب کرتے ہیں. تو یہ غضب میں مبتلا ہونے والے لوگ ہیں. ان پر کئی طرح کی تکلیفیں آئیں، عذاب آئے، فساد آئے، یہاں تک ان کو زمین میں دھسایا گیا، ان کی شکلیں مسخ کر دی گئیں، ان کی صورتیں چینج ہوئی، ان پر عذاب ہوا، ہر طرح کا ان پر عذاب ہوا. 9 عذاب تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آئے ہیں، 9 عذاب، جس کو اللہ تعالیٰ نے 9 آیات کہا ہے. اب آپ سوچیں کہ 9 عذاب جو اگر موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پیریڈ پر جب کہ نبی موجود آئیں تو پھر آپ سوچ سکتے ہو کہ ایسی امت کیسی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کو بھی تکلیف دینے والی، اللہ کے رسولوں کو بھی تکلیف دینے والی یہ امت رہی ہے. اس لیے یہ مغضوب ہے، یعنی غصے میں یہ وہ قوم ہے، یہ وہ امت ہے جس پر غصہ کیا گیا ہے. اچھا، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں میں. گمراہ کون قوم ہے؟ یہ عیسائی قوم ہے. ان لوگوں نے گمراہی میں زیادہ شدت اختیار کی، ان لوگوں نے ہر چیز کو چھوڑ دیا. اچھا، احکامات کے معاملے میں بھی ان دونوں قوموں نے ایسا ہی کیا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی حکم آتا تھا کہ ایسا کرنا ہے تو یہودی اس کو شدت سے پکڑتے تھے اور انتہا تک چلے جاتے تھے، اور عیسائی اس چیز کو لاپرواہی سے چھوڑ دیتے تھے، پرواہی نہیں ہوتی تھی. اس لیے وہ گمراہ ہوئے، حق رستے سے ہٹ گئے. اسلام نے ہمیشہ بیچ والا رستہ اختیار کیا ہے، نہ شدت ہے کسی مسئلے میں نہ اس کو چھوڑ دینا ہے، بلکہ بیچ والا رستہ اختیار کر کے چلنا ہے. اور یہی ہدایت کا رستہ ہے اور یہی صراط مستقیم کا رستہ ہے. کبھی بھی کسی میں ہم کو یہ کہا جاتا ہے
اسلام بہت مشکل ہے، عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ اسلام مشکل نہیں ہے، اسلام کو مشکل بنایا گیا ہے، کیونکہ کسی بھی چیز کو مشکل بنانا یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اور کسی بھی چیز کو بہت لائٹلی لینا یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، یعنی وہ پرواہ نہیں کرتے تھے کسی بھی چیز کی۔ تو یہ چیز جو ہے یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ حدود ہیں، ایک حد ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی، اس حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے، پھر اس حد سے نیچے بھی نہیں آنا ہے۔ تو بندہ اس حد کے اندر رہ کر کرے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہودی عورتوں کو جب حیض آتا تھا تو ان کو یہودی قوم اپنے گھروں سے نکال دیتی تھی اور کہتی تھی کہ تم پلیتو باہر رہو، اور عیسائی اس بات کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے۔ بالکل فرینکلی اسلام نے اس کو بیچ میں رکھا ہے، کچھ حدود دیے ہیں کہ یہ کام کرنے ہیں حیض میں، یہ نہیں کرنے ہیں۔ انسان ہے، اس سے آپ نفرت نہیں کر سکتے، اس کو آپ باہر گھر سے نہیں نکال سکتے جیسے یہودی نکالتے ہیں، اور نہ ہی وہ جسمانی طور پر ناپاک ہے، یہ حکمی ناپاکی ہے۔ اس میں آپ کو جو کچھ حدود ہیں کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنے ہیں، بس ختم۔ اس کے علاوہ وہ نہ پلیت ہے، نہ نفرت انگیز ہے، نہ کچھ۔ اس طرح ہر کام میں اسلام نے درمیانہ رستہ اختیار کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر غضب کیا، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہ لوگوں کا رستہ ہمیں دینا یا اللہ۔ آمین۔ آخر میں ہمیں آمین کہنا۔ آمین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ تو قبول فرما، اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو سن لے، اے اللہ تو ہمیں نامراد نہ بنا۔ تو علم شریف اگر نماز میں پڑھی جائے تو بھی آمین کہنا چاہیے، اور اگر نماز کے علاوہ پڑھی جائے تب بھی آمین کہنا چاہیے۔ آمین کا مقصد یہ ہوتا ہے کیونکہ یہ علم شریف ساری کی ساری دعا ہے، اور دعا کے آخر میں آمین کہنا یعنی دعا پر ٹھپا لگا دینا، مہر لگا دینا۔ جو چیز آسمان کی طرف اٹھتی ہے اس پر جب مہر لگ جاتی ہے تو پھر وہ آسمان تک پہنچتی ہے، اس لیے آمین کہنا چاہیے۔ پھر ہم کہتے ہیں آمین یعنی اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔